نظریہ پاکستان میں سب سے پہلا نمبر ہے عناصر میں عقائد۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان بھی کہتے ہیں۔ اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا عقائد میں شامل ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور ہدایت کا سرچشمہ ماننا شامل ہے، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ حضور اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے عبادات جو ہے وہ بھی ارکان نظریہ پاکستان کے اہم عناصر میں سے ہیں۔ توحید سب سے پہلے آتا ہے، توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اس کے بعد ہمارا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور نماز کی ادائیگی مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے، اور نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ ایک جسمانی عبادت ہے، اور جسمانی کے علاوہ یہ ہماری بہت سی روحانی عبادت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور روزہ جو ہے، روزے کی وجہ سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ کس طرح رہ رہے ہیں، اور ہمیں دوسروں کی غربت اور تنگ دستی کا بھی اس طرح احساس ہوتا ہے۔ اسلام کا جو ایک اور رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور یہ تیسرا رکن ہے، یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھے ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تمام عبادات کی طرح حج بھی ایک اہم پانچواں رکن ہے۔ یہ اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اہم رکن جہاد بھی ہے، جو کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو، یعنی کسی بھی کفر اور فتنے کی صورت میں اپنے آپ کو مضبوط کرو اور کافروں سے لڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس، آج ہم پڑھ رہے ہیں نظریہ پاکستان کے عناصر یعنی ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے اہم عناصر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عناصر کے بغیر، ان ایلیمنٹس کے بغیر ہمارا نظریہ جو پاکستان
کے لیے ضروری ہے. جو نظریہ پاکستان ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. نظریہ پاکستان میں سب سے پہلا نمبر ہے عناصر میں عقائد. عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے. عقائد کے مجموعے کو ایمان بھی کہتے ہیں. اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا عقائد میں شامل ہے. عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے. اور اس کے علاوہ انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور ہدایت کا سرچشمہ ماننا شامل ہے. اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. حضور اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور نبی ماننا اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمارے عبادات جو ہے وہ بھی ارکان نظریہ پاکستان کے اہم عناصر میں سے ہیں. توحید سب سے پہلے آتا ہے. توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اس کے بعد ہمارا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور نماز کی ادائیگی مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے. اور نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے. اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. اسلام کا تیسرا رکن روزہ ہے. اور روزہ جو ہے وہ ایک جسمانی عبادت ہے، اور جسمانی کے علاوہ یہ ہماری بہت سی روحانی عبادت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اور روزہ جو ہے، روزے کی وجہ سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ کس طرح رہ رہے ہیں، اور ہمیں دوسروں کی غربت اور تنگ دستی کا بھی اس طرح احساس ہوتا ہے. اسلام کا جو ایک اور رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور یہ تیسرا رکن ہے. یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے. زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھے ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے. تمام عبادات کی طرح حج بھی ایک اہم پانچواں رکن ہے. یہ اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے. حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی. اس کے علاوہ ہمارا ایک اہم رکن جہاد بھی ہے، جو کہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھے. قرآن پاک میں ہے کہ اپنے گھوڑے ہر وقت تیار رکھو، یعنی کسی بھی کفر اور فتنے کی صورت میں اپنے آپ کو مضبوط کرو اور کافروں سے لڑو. قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے. اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، اور قرآن اور اسوہ رسول قانون کی بنیاد ہے. بادشاہ اور غلام
20 قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ ہم نے معاشرے میں رہتے ہوئے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے ہیں۔ ایک اور اہم رکن ہمارا اخوت و مساوات ہے۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اخوت اور مساوات کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا، اور صحابہ کرام نے اپنی جائیدادیں تک اپنے مہاجرین صحابہ کے نام لگوا دیں۔ اس کے علاوہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوت کا مطلب ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم کیے جائیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کینہ اور حسد نہیں کرتے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسلام میں دوسرا جو اہم پہلو ہے اخوت کے علاوہ وہ ہے مساوات، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان لوگوں کو ایک ہی آدم کی، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا کہ بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ اگر ہو کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسلام تو نام ہی مساوات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مساوات اور نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں بھی یہی فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عدل و انصاف کی ضرورت۔ زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، اور تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو، امیر اور غریب سب کے لیے انصاف یکساں طور پر ہو، اور امیر ہو یا غریب سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑیں۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے بھی چوری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بھی اس لیے قومیں تباہ ہوئی تھیں کہ ان میں جب بھی کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل و انصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین نے اس کو اپنائے رکھا، اور حضرت عمر فاروق عدل و انصاف کی بہت بڑی مثال ہیں۔ تو اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ان سب ارکان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اب 9th کلاس آپ نے اس میں چھوٹے لانگ کویسچن کے طور پر تو اس کو یاد کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چھوٹے کویسچنس کو بھی دیکھنا ہے، جیسے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کے 2 فوائد بیان کریں شارٹ کویسچنس کے طور پہ، روزہ کون سی عبادت ہے، یا مساوات سے کیا مراد ہے، اسلام میں اخوت سے کیا مراد ہے، عدل و انصاف سے کے فوائد لکھے۔ اس طرح کے چھوٹے کویسچنز، یا ایمان کسے کہتے ہیں، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، یہ شارٹ کویسچنز کے طور پہ بھی اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تھینک یو۔